محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا، موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے۔ اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ ہزار موڑے، میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو، پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی، آج ہوتی ہے نا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے، کیا کیا تھا تم نے، ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے۔ تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے، وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں۔ ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا، 125 جنگوں میں شرکت کیا، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ بے شک۔ ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا۔ ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں، سٹنٹ مین نہیں ہے۔ وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس، کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے، میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اتنے دنوں سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو، بار بار ہبک اٹھتی ہو، دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا، مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے، مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے۔ کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، مانگا ہوتا تو ضرور ملتا، اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا۔ آج بی جے پی کی حکومت چل رہی، یہاں سے کچھ لے لے، کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے۔ غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا، اس کا مسلک یہ ہوتا ہے، اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، درد ہو تو بھی یہ کہے شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا، جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا،
یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا، صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا، اس کا کمال تھا ایک۔ لوگ اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالتے، اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی، اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا، سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے۔ جب آپ کا نمبر آیا، مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے ہیں پھر بنواتے ہیں؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ بے شک۔ اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا۔ آج سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا۔ بے شک بے شک۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض عداوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق، ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا، سب کو پیش کرتے ہیں لوگ، ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے، لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے، گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، واہ 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 بہت خوب۔ کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پھول پھول پر پوری نعت لکھ دیا، تم نے ایک پھول کیا پیش کیا، ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے۔ جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے، اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو، اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، میں گردنیں نہیں مانگ رہا، میں نہ سر مانگ رہا ہوں، نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے، تم ان خرافات کو ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے، گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں، صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو، یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا۔ دنیا اپنے فینس کے کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے، حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں، حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں، حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں؟ یاد رکھو جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے،
اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے، چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے. عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا. دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا. سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی، اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے سچی محبت کرو. اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں. ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آ، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا. یہ سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو یہ قرآن پاک میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کو حال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی. زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی. عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا. عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے. ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے. کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں. وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی. تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی. ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں. مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا. جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا.
لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی. ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے, ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے, بدل لو اپنی زبان کو, آ جاؤ ہماری جماعت میں, حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا, منصب مل جائے گا, وزارت مل جائے گی. کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا ہلکا دین نہیں ہے. لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی. انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ, پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے. آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں, ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی, ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے. کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے. اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں, جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے؟ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے. کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی درد نہیں, پیشانی پر کوئی شکن نہیں. اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں. عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.